پتہ ہے دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ تم شدت تکلیف میں تھے، تمہارا دل درد سے پھٹ رہا تھا، پھر تم نے جانماز اٹھائی اور تم نماز پڑھنے لگے۔ تم نماز میں بھی بہت روئے، تمہارے آنسو بہت زیادہ بہہ رہے تھے۔ دیکھو تو یہی تو قبولیت کی نشانی ہے۔ تمہارا اللہ نماز میں تمہاری باتوں کو غور سے سن رہا ہے، وہ تمہارے درد سے واقف ہے، وہ تمہارے درد سے واقف ہے۔ اس نے تو تمہیں نماز میں خود سے باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں سجدوں تک لایا ہے۔ یقین رکھو اس پر، یہ جو تمہارا درد ہے جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اسی لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ تہجد کے اندھیروں میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے جو مقدر میں نہیں۔ تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھوں سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو، پورے یقین سے مانگو۔ وقت تہجد پھیلائی گئی جھولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹا دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے کر آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، اور جو دعاؤں سے نہیں ہوتا وہ صبر سے ہوتا ہے۔ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتی کہ جو نصیب میں ہوگا وہ مل جائے گا، بلکہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ دعا نصیب کو بدل دیتی ہے۔ دعا سے سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ عمران میں فرما رہا ہے کہ دعا دو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جو مانگے بنا سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے مانگنے پر نہیں دے گا؟ تھوڑا صبر کرو، وہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ جب بھی مدد مانگیں اللہ سے مانگیں، کیونکہ آپ چاہے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں، اور اللہ کے سوا آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہاری ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ سنو، کیا تم پریشان ہو؟ تم نماز پڑھو، کیونکہ ہر تکلیف کا آخری حل سجدے میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری محبت کو ہی تمہارے نصیب میں لکھ دے۔ ایک کن کی دیر ہے، پھر آپ کی آزمائش کا انعام اتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ آپ مشکل وقت میں آسانی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں
اور سجدے میں رو رہے ہیں، آپ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو صبر کریں، اللہ جلد آپ کے حق میں انتہائی خوبصورت معجزہ کرے گا۔ غم، آنسو، درد، تکلیف یہ زندگی کا حصہ ہیں، انہیں حصہ ہی رہنے دیں، پوری زندگی نہ سمجھیں۔ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا جلد، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو پریشان نہ ہو، دل دکھانے والوں سے غم نہ کرو، اداس نہ ہو، صبر کرو، تمہارا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ زیادہ نہ سوچیں، زیادہ سوچنا آپ کو ذہنی طور پر بیمار کر دے گا۔ اللہ کے منصوبے اور اس کے وقت پر بھروسہ رکھیں، یقین کہ آپ کو وہ دے گا، وہ آپ کو بہترین دے گا، وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنا، وقت بدلے گا، تمہاری مشکلات آسان ہوں گی، اور یہ خوبصورت صبر کے بعد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ انشاءاللہ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے، یا اللہ یہ اس سے بڑھ کر ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی، شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، آپ کے آنکھ سے آنسو گرنے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول کر سکتا ہے۔ جب وہ ہدایت دے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، بس اپنی دعاؤں پر اور رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ کوئی بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جو اللہ نے آپ کے لیے کھولا ہے۔ سنو یہ درد بھرے سجدے، یہ صبر والے آنسو دعائیں ہی تو ہیں، اور اللہ یہ درد بھرے سجدے والی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ وہ ہے جو معجزات کر سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو ناممکنات کو ممکن کر سکتا ہے، وہ دلوں کو جاننے والا اور سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ مایوس نہ ہو، وہی مشکلات آسان کر سکتا ہے، اسے عاجزی سے پکارو، وہی سننے والا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کریں، وہ جلد آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ جانتے ہو صبر کب اور کیسے آتا ہے؟ جب تم خود کو اور اپنے نصیب کو کوسنا چھوڑ دیتے ہو، جب تم یہ کہنا اور سوچنا چھوڑ دیتے ہو کہ تم بدقسمت ہو، جب تم خود کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ لگائی ہوئی ضد چھوڑ دیتے ہو، جب تم اللہ سے یہ سوال کرنا چھوڑ دیتے ہو کہ آخر میں ہی کیوں؟ تم کیا جانتے ہو اپنے بارے میں؟ تم کیا جانتے ہو اپنے آنے والے کل کے بارے میں؟ تم کیا جانتے ہو کہ تمہارا نصیب کیسا لکھا گیا ہوگا؟ پھر تم کس طرح اپنے آپ کو بدقسمت کہہ سکتے ہو؟ کس طرح خود کو اللہ سے مایوس کر لیتے ہو؟ جانتے ہو تم سوچتے ضرور ہو کہ بہتر لے کر اللہ بہترین سے نوازتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس معاملے میں تمہارا ایمان اللہ پر بہت کمزور ہے۔ تم اس چیز کے دور ہو جانے کے بعد بھی اسی چیز کے لیے سوچے بغیر کوشش کرتے ہو کہ کیا کبھی اس چیز نے، اس انسان نے بھی تمہاری طرح تمہیں پانے کی کوشش کی بھی ہوگی کہ نہیں؟ اور بے سکون ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، تم اس چیز کو تب بھی دیکھتے ہو جب وہ تمہارے پاس نہیں ہوتی، لیکن تم اللہ کے فیصلے کے پیچھے چھپی حکمت سمجھنے کی ذرا کوشش نہیں کرتے۔ اللہ دل کے وہ حال جانتا ہے جو تم سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اللہ نے وہ باتیں بھی سنی ہوتی ہیں جو تم نے نہیں سنی ہوتی۔ اللہ تم تک آنے والی ہر اس تکلیف آفت سے واقف ہوتا ہے جو تمہاری ایک دعا کے قبول ہونے سے تم تک آ سکتی ہے، جو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اسی لیے بس وہ کچھ دعائیں سنبھال لیتا ہے، پھر تم سے جو لے لیا گیا ہو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے اور دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ ضرورت صرف تمہیں تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ تمہارے صبر پر تمہارے ساتھ ہے۔ تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے حالات کو سمجھنے میں، خود کو سنبھالنے میں، لیکن انسان خود کو سنبھال ہی لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ کی مصلحتیں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں، سمجھ آنے لگ جاتا ہے آخر کیوں اللہ ہم سے صبر چاہتا تھا، آخر اتنی دعاؤں کے بعد بھی اس ایک دعا کا جواب کیوں نہیں آیا تھا، آخر اتنی التجاؤں کے بعد بھی وہ ایک دروازہ کیوں نہیں کھلا تھا۔ پھر انسان کو آہستہ آہستہ ہر اس سوال کا جواب ملنے لگ جاتا ہے جو کبھی اللہ سے پوچھا کرتا تھا۔ پھر جب اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا
جو تم مانگ رہے ہوتے ہو تو وہ ضرور دے دیتا ہے، جس کو پا لینے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑھ کر تمہارا دل پھر آخر کار اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو ہی جاتا ہے، جو میں سمجھتی ہوں دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے، کیونکہ یہ وہ احساس ہے جس کے بعد پھر کوئی بے سکونی، محرومی اور نہ ملنے کی توفیق آپ کو کبھی نہیں ستاتی۔